بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اس کا نمبر ہے 53۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس دوران روزوں کے علاوہ قیام اللیل کی طرف بھی ماشاءاللہ لوگ بہت توجہ دے رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مختلف جگہ تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، مساجد کے علاوہ مختلف کھلی میدانوں میں اور مختلف ہال میں، مختلف آڈیٹوریمز میں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 4-6 برس سے لوگوں میں یہ آگاہی پیدا ہو گئی ہے، یہ شعور آ گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت احسن بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ عربی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہم پر نازل کیا ہے، اس کو ہم اپنی اپنی زبانوں میں سمجھیں، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے، یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں اور دیگر عرب ممالک میں بھی بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی آسان لفظوں میں ادائیگی، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، عربی میں بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں، ہندوستان میں بھی اس کام کی طرف توجہ دی گئی۔ شروع میں تھوڑی مشکلات آئیں، لوگوں نے منع کیا، لوگوں نے تذبذب کا اظہار کیا کہ آیا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کام کچھ لوگوں نے شروع کیا، اور شروع میں تھوڑے سے اعتراضات کے بعد مجموعی طور پر ہمارے تمام مسالک کے لوگوں نے، مکاتب خیال والوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس ضرورت کو تسلیم کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ مقامی زبانوں میں، خصوصاً اردو میں ہونا چاہیے۔ اردو میں پہلا ترجمہ سن 1826 میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر نے کیا۔ اس کی زبان اتنی آسان نہیں تھی، اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ زبان ہی اس میں استعمال کی گئی، اور وہ زبان آج کل کے لیے کچھ نامعلوم۔ بہرحال یہ پہلی کوشش تھی جو انہوں نے کی۔ سن 1911 میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیا کنز القرآن کے نام سے، اسے آپ ہندی میں یا اردو میں جس میں چاہے کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان بننے تک اور پاکستان بننے کے بعد اب 2024 تک بے شمار تراجم ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے تراجم اب موجودہ آسان زبان میں کیے گئے ہیں۔ درمیان میں بہت سارے لوگوں نے، مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا، اور بہت سارے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس طرف توجہ دی، لیکن آج کل جو ترجمے آ رہے ہیں بہت آسان زبان میں، با محاورہ زبان میں، جن کو پڑھ کر بقول مولانا مودودی کہ انسان اگر ایسا ترجمہ پڑھے جس سے اس کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں، اس کے سامنے یہ بات نہ آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایسے ترجمے شاید پہلے ہوں مفید، لیکن اب نہیں ہیں۔ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے انسان کو ایک جاگ آ جاتی ہے، ایک سجاگ آ جاتی ہے، ایک بیداری اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے جو مختلف پہلو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال بات موجودہ دور کی ہو رہی ہے۔ موجودہ دور میں جو بہت عمدہ ترجمے ہوئے ہیں، بعض تراجم اس طرح کے ہیں کہ ان کے حاشیوں میں حواشی جسے کہتے ہیں وہ لکھے گئے ہیں، یہ پرانا طریقہ تھا۔
اب جو نیا طریقہ ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ پہلے لائن میں لغوی ترجمہ دیا ہے، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ دیا ہے، یعنی جو عربی کے لفظ کا ترجمہ معلوم کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو بامحاورہ جملہ پڑھ کے اس جملے کا پورا مفہوم سمجھنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو 6 جلدوں پر تفہیم القرآن ہے وہ سب سے اعلیٰ اور آسان اور بامحاورہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بھی اب کئی برس ہو گئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ پھیل چکا ہے، اور اب انہوں نے تفسیر بھی لکھی تھی، اب اس تفسیر میں سے صرف ترجمہ نکال کر اور مختصر اس کے حواشی نیچے دے کر دوبارہ مختلف طرح سے یہ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معارف القرآن بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کی کیا اہمیت ہے، پارے کب بنے اور رکوع کب بنے، اور یہ منازل کس کو کہتے ہیں، تو قرآن پاک کے بارے میں یہ معلومات بھی لوگوں کو ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک وہ ہے، اور اس کے بعد بہت سارے اور تراجم ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ مختلف علماء کے تراجم کو سامنے رکھ کر ایک مشترکہ ایک ترجمہ کیا ہے، وہ بھی اچھی کوششیں ہیں۔ اس سلسلے میں تعارف القرآن ہمارے حمید نسیم صاحب ایک ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے۔ وہ اگرچہ عربی اتنی نہیں جانتے تھے، لیکن مختلف تراجم کو سامنے رکھ کے ایک بہت اچھا انہوں نے عمدہ ایک مجموعہ کئی جلدوں میں کیا ہے۔ قرآن پاک کی زبان سکھانے اور اس کا لغوی معنی کے لحاظ سے جو اچھے ترجمے ہوئے ہیں ان میں ایک حافظ فہیم الدین صدیقی تھے۔ حافظ فہیم الدین نے بہت ہی آسان اور لفظی ترجمہ بھی ایک لائن میں کیا، اور اس کے بعد رواں ترجمہ۔ اب اس طرح کے اور قرآن پاک بہت سارے مزید، اب مولانا وحید الدین صاحب کا بھی ایک ترجمہ آیا ہے، 2 جلدوں میں ہے، 15 پارے ہیں، اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، پہلے ایک لائن میں لغوی اور دوسرے میں بامحاورہ ترجمہ۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان میں بہت سارے تراجم کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مولانا فتح محمد جالندھری کا ایک ترجمہ جو تقریباً جس پر کسی کو اعتراف تو ویسے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بھی ترجمے پر جو بھی کوشش کی ہے اس نے اپنے صلاحیت، اپنے علم کی بنیاد پہ کی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اس میں ایسی غلط باتیں نہ لکھی گئی ہوں۔ تو مولانا فتح محمد جالندھری کا جو ترجمہ ہے یہ ریڈیو پاکستان نے اپنایا ہے، اور اس کا جہاں سے بھی ترجمہ نشر ہوتا ہے وہ اس ترجمے کو فالو کیا جاتا ہے۔ حافظ نظر احمد نے بھی ایک متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کو دکھا کر ان سے اتفاق حاصل کیا گیا ہے، وہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب مسلمان قوم خصوصاً پاکستانیوں کو اور اردو جاننے والوں کو اور دیگر ہماری مقامی زبانیں جاننے والوں کو یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، اس کی تشریح بھی سمجھی جائے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن پاک میں کہا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے، ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں، ہمیں کن باتوں پہ عمل کرنے کے لیے اور کن باتوں سے رک جانے کے لیے۔ تو یہ باتیں ہمیں جب بھی معلوم ہو سکتی ہیں جب ہم یا تو وہ زبان سیکھیں یا پھر اس کے تراجم اور اس کی تفاسیر ہم دیکھیں۔ یہ ایک رمضان کے حوالے سے ایک مختصر سی بات تھی۔ انور سعید پھر حاضر ہوگا، اب اسے اجازت دیں، اللہ حافظ۔